اللہ 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 اللہ۔ رمضان شریف کا آخری جمعہ، اس کو عام طور سے لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کے معنی ہوتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، تو اس کو الوداع اس لیے کہنے لگے کہ اب چونکہ رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے، تو اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہنے لگے۔ لیکن اس جمعے کی رمضان شریف کے اور جمعوں کے بالمقابل اس جمعے کی الگ سے کوئی خصوصیت یا کوئی فضیلت کسی حدیث میں نہیں آئی۔ جیسے اور جمعے رمضان کے، ویسے یہ جمعہ الگ سے کوئی خصوصیت حضور نے اس کی نہیں بتائی ہے کہ اس جمعے میں الگ سے کوئی ثواب ہے، کوئی فضیلت ہے، اس کا الگ سے کوئی مرتبہ ہے، اس کی الگ سے کوئی اہمیت ہے، ایسی کوئی بات حضور نے نہیں بتائی ہے۔ جیسے اور جمعے ویسے یہ جمعہ، سمجھے؟ اور الوداع اس کا نام اس لیے پڑ گیا کہ وہ رخصت کا معاملہ ہے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھے؟ لیکن اس کی الگ سے کوئی خصوصیت سمجھنا یا فضیلت سمجھنا یا اور رمضان کے جمعوں کے مقابلے میں اس کا کوئی مرتبہ سمجھنا، یہ جو ہے یہ بے علمی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 30 رمضان کو جمعہ پڑ رہا ہے، رمضان کی 30ویں تاریخ جمعے کی ہے، تو اب بعض لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ جب 30 تاریخ جمعہ پڑ رہا ہے رمضان، تو اگر اس سے پہلے جمعے کو الوداع پڑھ لیا اور روزے ہو گئے 30، تو وہ جمعہ بھی رمضان میں آ جائے گا، ہے نہیں؟ جب الوداع پڑھ لیا اور اس کے بعد روزے بن گئے 30 اور 30 کو الوداع ہے، 30 کو بھی جمعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی رمضان میں آ جائے گا، سمجھے؟ تو اتنے پریشان رہتے ہیں، ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے انہیں نیند نہیں آتی ہوگی کہ کیا کریں، کون سا جمعہ الوداع ہوگا، سمجھے؟ حضرت اب کی الوداع کون سا جمعہ پڑھا جائے گا، الوداع کون سا جمعہ پڑھا جائے گا؟ تو یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنہیں علم نہیں، جب اس جمعے کی رمضان کے اور جمعوں کے مقابلے میں کوئی خصوصیت کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوگا ہو جائے گا۔ بہت پوچھتے، کتنا بڑا سوال ہم نے کر لیا، ایسا سوال کر لیا کہ اب کی مولویوں کو سب کو ہلگا دیا تھا پکڑ کر، ہاں کہ الوداع کون سا ہوگا، ہاں تو سمجھے؟ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ جب اس کی الگ سے کوئی خصوصیت کوئی فضیلت آئی نہیں حدیث کے اندر، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوگا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو برابر ہی ہے معاملہ، سمجھے نہیں؟ برابر ہی ثواب ہے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کون سے میں پڑھا جائے، تو یہ خطبے جو ہیں، الوداع والا خطبہ پہلے میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں پڑھا جائے گا، اگر وہ 30 کو مطلب یہ کہ چاند ہوا تو جمعہ رمضان میں آ جائے گا، تو اس میں پڑھیں کہ اس میں پڑھیں۔ اور یہ پبلک کے لوگ جو ہوتے ہیں اماموں کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ گاؤں وغیرہ میں جو امام لوگ بیچارے ہیں، ان کی بڑی حیثیت کم ہو کر رہ گئی ہے، بڑا بڑا جاہل نپٹ گھاس کا گٹھر سر پر رکھ کر لاوے گا اور اس کو سبحانہ یاد نہیں ہوگا اور اماموں کو پریشان کرے گا، سمجھا؟ سمجھو؟ امام کوئی مفتی نہیں ہوتے، امام بیچارے تھوڑا قرآن شریف پڑھا ہوا ہو، ناظرہ تھوڑی دینیات باتیں جانتا ہو، ضرورت کے لائق امامت کر سکتا ہے، تو ان کو پریشان کریں گے، سمجھے نہیں؟ وہ چونکہ ان کی روٹی کھاتے ہیں تو انہیں پریشان ہونا بھی پڑتا ہے ان سے۔ بہت ناک میں دم کر رکھا ہے، گاؤں گاؤں اماموں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے اور اماموں کی مولویوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، تو الوداع والا معاملہ یہ ہے کہ خطبہ جو ہے، خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ اللہ کے رسول اور صحابہ اور تابعین اور بھی مسلمانوں کے دور میں یہ خطبے کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں،
خطبے کتابوں سے نہیں پڑھے جاتے تھے. عربی زبان میں جیسے تقریر کر رہے ہیں ہم، ایسی اللہ کا ذکر کرنا، نصیحت کی باتیں کرنا، سمجھے آپ، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دینا، ایک آدھ دو حدیث پڑھ دینا، کوئی ضرورت کی بات سمجھا دینا، اسی کو خطبہ کہتے تھے. ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی میں خطبہ پڑھا کرتے تھے. اب چونکہ یہ عربوں سے نکل کے اسلام باہر پہنچا اور خطبے کے لیے مشروع ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں پڑھا جائے. اب عربی سب کو آتی نہیں، تو لوگ علماء نے یہاں پر ہندوستان میں یا دوسرے غیر عرب ملکوں میں کتابیں لکھ دی. کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. اپنے علاقے میں، اپنے ہندوستان میں جو عام طور سے خطبے کتاب رائج تھی، بچپن میں ہم نے دیکھی تھی، پڑھی جاتی تھی اور بھی پڑھی جاتی ہے، اسے خطبہ علمی کہتے ہیں. یہ اپنے بریلی شریف کے ہی تھے، مولانا محمد حسین علمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد، یعنی اعلیٰ کے دادا جو تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے. سمجھے آپ، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. اس کے علاوہ اور بھی خطبے پڑھے جاتے ہیں اور انہوں نے بھی لکھے ہیں خطبے، بہت خطبے لکھے گئے. تو خطبے کا مطلب خطبے میں جو ضروری ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کوئی نصیحت کی، پند کی باتیں کر دینا، کوئی سمجھانے کی باتیں کر دینا، ایک آدھ حدیث آیت پڑھ دینا، یہ سنت ہے. صحابہ وغیرہ کا ذکر کر دینا، بزرگوں کا ذکر کر دینا، یہ بھی مستحب ہے. ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی اتنے سے ہی. بھلے سے اس میں الوداع کا لفظ آئے نہ آئے، رمضان کا ذکر آئے نہ آئے، اللہ کی حمد ہو جائے، ذکر ہو جائے، سمجھے، کوئی نصیحت ہو جائے، خطبہ ہو جائے گا. اب مولانا محمد حسین صاحب علمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ لکھا، تو اس میں انہوں نے اس خطبے کے اندر الوداع یا شہر رمضان جو ہے بڑھا دیا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اے رمضان کے مہینے، ہم تجھے ودا کرتے ہیں، ہم تجھ سے رخصتی لیت کرتے ہیں، سمجھے، اور تیرے جانے کے اوپر افسوس کرتے ہیں. یہ باتیں خطبے میں بیان کر دی. تو وہ کیا الوداع ہوا، اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ وہ لفظ آنے سے بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں گاؤں وغیرہ میں کہ اگر الوداع کا لفظ نہیں آیا تو خطبہ ہی نہیں ہوگا، جمعہ ہی نہیں ہوگا. سمجھے، حالانکہ الوداع کا لفظ اگر نہ آئے تب بھی جمعہ ہو جائے. ہاں، اگر آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، آ جائے تب بھی حرج نہیں کوئی، اور نہ آئے تب بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو خود خطبے لکھے، خطبات رضویہ، اس میں تو الگ تو کوئی خطبہ اس کا لکھا ہی نہیں. اور انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر صاف کر دیا ہے، صاف لکھا ہے جدید ایڈیشن کے 8ویں جلد میں صفحہ 452 اور 55 کے اوپر انہوں نے اس سلسلے میں کافی لکھا ہے. اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جمعے کی الگ سے کوئی خصوصیت و فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ مقتدائے قوم جو ہو، یعنی علماء وغیرہ کو اس دن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ اس کی الگ سے خصوصیت سمجھیں. یہ بھی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں. سمجھے آپ، التزام کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اس کو الگ حیثیت سمجھے، کوئی تہوار سمجھے. اس کو تہوار نہیں، الگ سے کوئی، یہ جمعہ ہے رمضان کا آخری جمعہ، آخری ہونے کی وجہ سے اس کو الوداع کہہ دیا، بس اتنی بات ہے. اور کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اس میں بعض جگہ یہ رواج بنا دیا کہ الوداع پڑھنے کے لیے کوئی صاحب دلی جا رہے ہیں، کوئی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کوئی فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور جمعے کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پڑھ لیں گے، اپنے یہاں پر جہاں پڑھتے ہیں اپنے شہر میں، اپنی بستی میں تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. بہت دور دور کے سفر کرتے ہیں الوداع کے لیے. تو دیکھو، نماز جو ہے جہاں تک ہو، پانچوں ٹائم کی نماز اپنے محلے کی مسجد ہی میں پڑھنا بہتر رہتا ہے. جمعے کے بارے میں یہ ہے کہ جس شہر میں جہاں مسجد ہوتی تھی، جہاں جمعہ اکٹھا پڑھتے تھے سب لوگ، وہاں جمعہ پڑھنا افضل ہے. سمجھے نہیں؟ اب تو چونکہ جامع مسجد کی کوئی خصوصیت رہ نہیں گئی، اب تو ہر مسجد میں، بریلی شہر وغیرہ میں بھی ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. پہلے یہ جامع مسجدیں اس لیے بنتی تھی کہ اور مسجدوں میں پانچوں ٹائم کی نماز ہوتی تھی، جمعہ ایک شہر کی بڑی مسجد میں ہوتا تھا. جب کوئی خصوصیت نہیں رہ گئی تو آدمی جہاں بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں، کوئی ایسی جگہ اگر ہو کہ جہاں پر کوئی بہت معظم دینی، کوئی بزرگ ہستی، کوئی عالم بعمل، کوئی اللہ والے نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں.
وہ بھی اس طور پہ کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مسجد ویران ہو، تب بھی صحیح نہیں ہے کسی مسجد کو ویران کرنا۔ باقی حدیث شریف میں صاف آیا ہے لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کو چھوڑ کر کے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت صرف 3 مسجدوں کے لیے حضور نے دی ہے، ایک مکے کی مسجد حرم، ایک مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اول جسے کہتے ہیں، اور ایک حضور کی مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کے لیے سفر کرنے کو حضور نے منع فرمایا۔ سمجھے؟ تو یہ بھاگے بھاگے پڑھنا الوداع میں، سمجھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جہاں پڑھ رہے ہیں اور جمعے وہاں اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے ثواب میں، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول